إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. حضرات گرامی و حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق و اعانت سے ہم اور آپ اس مقدس گھر میں حاضر اور اکٹھا ہوئے ہیں. بعدہ درود و سلام ہو ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام کما حقہ امت تک پہنچا دیا. سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس ٹاپک و عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی وہ ہے منہج سلف کی اہمیت و ضرورت. میرے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے منہج سلف پر چلنے میں کامیابی کی ضمانت دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر یہ لوگ منہج سلف پر چلیں گے اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دراصل یہ لوگ کامیاب ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین و انصار میں سے وہ اولین لوگ جو دوسروں پر سبقت لے گئے، والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم
ورضوا عنه، اور وہ دوسرے لوگ جنہوں نے ان اولین کے طریقے پر چلے، اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آپ اس آیت پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں 3 لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور کہا آخر میں اللہ رب العالمین نے کہ یہی لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین راضی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے مہاجرین کا تذکرہ فرمایا ہے، اور مہاجرین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کے خاطر اپنے آبائی وطن کو چھوڑا، اپنے مال و متاع کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اسے مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے جو شخص ہے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا وہ ہے انصار۔ انصار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نصرت و تائید کی، اور ان کو جان و مال کے ذریعے ان کا ساتھ دیا۔ اور تیسرے لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ان کے بعد صحابہ ہو یا تابعین ہو یا قیامت تک آنے والے جو بھی ہو، جن لوگوں نے ان سابقین اولین صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلا اور ان کو معیار حق تسلیم کیا، ایسے لوگوں سے بھی اللہ رب العالمین راضی ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سلف صالحین کے طریقے پر چلنے میں ہماری کامیابی ہے، اور سلف صالحین کے طریقے پر چلنے میں اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ سلف صالحین کسے کہا جاتا ہے؟ سلف صالحین ہے کون؟ آپ جب سلف کے بارے میں لغت میں تلاش کریں گے تو لغوی اعتبار سے سلف یہ سلفہ یا سلفو سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے انقضا و مضا، جو گزر گئے، جو ختم ہو گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، کہ جب ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا، اللہ رب العالمین کو کوئی غصہ دلائے، جبکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم میں سے اکثر لوگوں کو معلوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ معلوم ہے کتنے نافرمانی کیا ہوگا وہ شخص، اللہ کے حدود کو کتنا پامال کیا ہوگا کہ اللہ کی جو رحمت غالب ہے غصے پر، وہ غصہ اللہ رب العالمین کو دلا دے۔ تو اللہ رب العالمین غصہ کب ہوا؟ جب ان لوگوں نے اللہ کے حدود کی پامال کر دیا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی حد سے زیادہ کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین کو غصہ آیا۔ تو کہا فلما آسفونا، جب ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ کس طرح انتقام لیا؟ فاغرقناہم اجمعین، کہ ہم نے ان سارے لوگوں کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا، اور ہم نے انہیں گزرے ہوئے لوگ بنا دیا، ومثلا للآخرین، اور آنے والے لوگوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے لفظ سلف استعمال کیا ہے، اور یہاں لفظ سلف کا معنی ہے کہ جو لوگ گزر گئے، جو لوگ ختم ہو گئے۔ اسی طریقے سے
میرے بھائیوں، اسلامی شریعت میں سلف کہتے ہیں ہم من اقتدوا وانتهجوا نهج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وساروا علیہ وطبقوه بإحسان الى یوم الدین تطبیقا، کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی، اسی پر چلے اور اسے قیامت تک کے لیے اپنا آئیڈیل بنایا، اسے عربی زبان میں یا اسلامی شریعت میں سلف کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سلف کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہم لوگوں نے جان لیا، اور اسی لیے محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلفی انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں، اس کو عربی زبان میں سلفی کہا جاتا ہے۔ کہا السلفیۃ ہی اتباع منہج النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ لانہم هم الذین سلفونا وتقدموا علینا باتباعهم هو السلفیہ۔ کہا سلفی کہتے ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی اتباع کیا اور صحابہ کرام کے منہج کی اتباع کیا، جو لوگ گزر گئے اور ہم سے آگے بڑھ گئے، انہی کو عربی زبان میں سلفی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ سلفی یا سلف کن لوگوں پر اطلاق ہوتا ہے، یا کن لوگوں کو سلف صالحین کہا جاتا ہے؟ سلف صالحین تین زمانے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین زمانہ قرار دیا ہے، اور جو سب سے بہترین زمانے میں زندگی گزارے انہی کو سلف صالحین کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہا سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین لوگ کون ہیں، سب سے افضل لوگ کون ہیں، سب سے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرن، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو میرے زمانے کے اندر جی رہے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے نزدیک کے زمانے میں جی رہے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تین زمانوں کو سب سے بہترین زمانہ، سب سے اچھے زمانے قرار دیا ہے، اور انہی میں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پوری زندگی گزارے اور صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے پر پوری زندگی گزارے، انہی کو سلفی کہا جاتا ہے، اور انہی کو سلف صالحین کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور اہم سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر ہم منہج سلف ہی کو کیوں اپنائیں، کیوں نہیں ہم دوسرے کے راستے پر چلیں؟ آخر ہم صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین جسے سلف کہا جاتا ہے، آخر ہم انہی کے راستے پر کیوں چلیں، ہم انہی کے طریقے پر کیوں چلیں؟ بہت سے لوگ ہیں جن کے طریقے پر ہم کو چلنا چاہیے، لیکن صرف اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے راستے پر چلنے کا حکم کیوں دیا؟ سوال ہے کہ ہم منہج سلف پر ہی کیوں چلیں؟ اس کے کئی اسباب ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے جو سب سے اہم وجہ اور سب سے اہم سبب ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ لقمان کے اندر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو میرے طرف کثرت سے رجوع کرنے والے ہیں۔ اور تمام مفسرین بیان کرتے ہیں اس سے مراد سلف صالحین ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین ہمیں خود سلف صالحین کے منہج اور سلف صالحین کے طریقے پر زندگی گزارنے کو کہا ہے اور حکم دیا ہے، اسی لیے ہم سلف صالحین کے طریقے پر چلتے ہیں۔ دوسرا سبب اور دوسری وجہ یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے منہج سلف کو چھوڑنے پر دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہا کہ حق اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جنہوں نے رسول کی مخالفت کیا اور مومنین کے راستے کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین اس انسان کو ادھر ہی پھیر دیتا ہے جدھر وہ پھیرنا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم کے اندر داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ ٹھکانے کے اعتبار سے بہت بدترین جگہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ منہج سلف جس کو قرآن کی اصطلاح میں سبیل المؤمنین کہا گیا ہے، سبیل المؤمنین در اصل منہج سلفی کو کہا جاتا ہے جو دوسرا نام ہے۔ سبیل المؤمنین اور منہج سلف کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارنے پر اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے اور جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اس لیے ہم منہج سلف کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے منہج سلف کو چھوڑا تو ہم گمراہ بھی ہو جائیں گے اور جہنم کے حقدار بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، منہج سلف کی اتباع یا منہج سلف پر ہم اس لیے چلتے ہیں کیونکہ ان کے راستے پر اور اس کے منہج پر چلنے میں ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے رضامندی کی گارنٹی دی ہے اور جنت میں داخلے کی ضمانت دی ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی گئی ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنہوں نے مہاجرین اور انصار جو لوگ ایمان لانے میں اور چیزوں میں سبقت لے گئے، جن لوگوں نے ان لوگوں کے طریقے پر احسان کے ساتھ چلے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ منہج سلف پر ہم اس لیے چلتے ہیں یا ہم سلف صالحین کے طریقے پر اس لیے چلتے ہیں کیونکہ سلف صالحین کے طریقے پر چلنے میں ہی ہماری کامیابی ہے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، صحابہ کرام یا منہج سلف کو ہم اس لیے اپناتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے منہج کو ہمارے لیے ہدایت کا معیار قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، صراط مستقیم پر گامزن ہونا چاہتے ہو، صحیح راستے کی طرف چلنا چاہتے ہو، تو تم ویسے ہی ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تھے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ۔ پھر بقرہ پڑھیے آپ، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ویسے ہی ایمان لے آئے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تھے تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم ویسے ہی چلتے ہیں جس طرح صحابہ کرام چلے تھے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور صحابہ کرام کیسے چلے تھے؟ صحابہ کرام چلے تھے صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اور کسی کوئی چیز نہیں۔ ہم بھی اگر کتاب اللہ اور سنت رسول کو صحابہ کے فہم کے اعتبار سے سمجھ کر کے زندگی گزارتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی صراط مستقیم پر گامزن کر دے گا اور ہم بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہو گا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا قرآن سے دلیل۔ احادیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہج سلف کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام اور اسلاف کرام کی زندگی پر چلنے کا حکم خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور سنن ترمذی وغیرہ پڑھیے۔ امام البانی رحمہ اللہ اس روایت کو حسن قرار دیتے ہیں اور ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ، کہ اے ارباز بن ساریہ، تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا، باحیات رہیں گے، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا،
تو بہت ڈھیر سارے اختلافات دیکھیں گے، بہت ڈھیر سارے اختلافات دیکھیں گے۔ تو ایسے موقع پر تم کیا کرنا، اختلافات جب بہت رونما دیکھو گے، شرک و بدعات بالکل شباب پر ہو، تو ایسے موقع پر تم کیا کرو گے؟ ایسے موقع پر تم کون سے طریقے کو اختیار کرو گے، کون سے منہج کو اختیار کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعین کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ فعلیکم بسنتی، ایسے موقع پر تم میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے منہج کو اختیار کرنا۔ کیسے اختیار کرنا؟ عضوا علیہا بالنواجذ، جیسے دانت سے کوئی چیز پکڑتے ہو تاکہ چھوٹ نہ پائے، ایسے ہی میری سنت اور صحابہ اکرام کے منہج کو اختیار کرنا کہ تمہاری زندگی سے چھوٹنے نہ پائے، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اور راہ راستے سے ہٹو گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلف صالحین کے منہج کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم منہج سلف پر چلتے ہیں، اس لیے ہم منہج سلف کو اپنا آئیڈیل تصور کرتے ہیں اور منہج سلف کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہود لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، لیکن ہماری امت 73 فرقوں میں بٹیں گے، اور 73 فرقوں میں صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ جنت میں جائے گا، ایک جماعت جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام کو بڑے فکر ہوا، کہا کہ اللہ کے نبی 73 فرقوں میں، 73 جماعتوں میں، 73 گروہ میں ایک گروہ، ایک جماعت جنت میں جائیں گے، ان کی صفات کو بیان کر دیجیے، وہ جماعت کون ہے، ایسے کامیاب ہونے والے جماعت کون ہے، ان کی خوبیاں کیا ہیں، وہ کون سے راستے اختیار کریں گے جس راستے پر چل کر کے وہ طائفہ منصورہ اور کامیاب ہونے والی جماعت میں شمار ہوں گے، ان کی خوبی تو بیان کر دیجیے، ان کے صفات تو بیان کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جن لوگوں نے میرے طریقے اور صحابہ کرام کے طریقے پر پوری زندگی گزارے، ایسے لوگ کامیاب ہونے والی جماعت ہے، ایسے ہی لوگ کیا ہے، طائفہ منصورہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سلف صالحین کے طریقے کو ہم اس لیے اختیار کرتے ہیں کیونکہ سلف صالحین کے طریقے پر چل کر کے ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں میرے بھائی۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ امت کی بہتری سلف کی پیروی میں ہے۔ جب تک امت سلف صالحین کے طریقے پر چلیں گے، جب تک امت کتاب و سنت کو صحابہ کرام کے منہج پر سمجھیں گے، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھیں گے، تب تک یہ امت بہت راہ راست پر رہے گی، صراط مستقیم پر رہے گی۔ کیا کہا امام مالک نے؟ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، اس امت کے آخری طبقے کو وہی راستہ درست کرے گا جس نے اس کے پہلے طبقہ کو درست کیا تھا۔ یعنی یہ امت اگر اصلاح چاہتی ہے، درستگی چاہتی ہے، ہدایت والے راستے پر چلنا چاہتی ہے، تو وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو ان سے پہلے لوگوں نے راستہ اختیار کیا تھا۔ یہ لوگ درست ہو جائیں گے، یہ لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے طبقے کے لوگوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ پہلے طبقے کے لوگوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ اور پہلے یعنی سلف صالحین لوگوں کا معیار کیا تھا؟ اختلافات کی یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ امام مالک نے کیا کہا کہ اس امت کے آخری طبقے کو وہی راستہ درست کرے گا جس نے اس کے پہلے طبقہ کو درست کیا تھا۔ تو معلوم یہ کہ ہم بھی اگر وہ طریقہ اختیار کر لیں جو ہم سے پہلے طبقے نے اختیار کیا تھا، یعنی سلف صالحین، تو ہم بھی درست راستے پر قائم ہو جائیں گے۔ اس کی مثالیں آپ سنیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، اختلافات ہونا یہ صحیح ہے، اختلافات ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد اختلاف ہوا، اور اتنا بڑا اختلاف کہ خون ریزی تک کی نوبت آ گئی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام میں ایک ہلچل مچ گئی، صحابہ کرام بوکھلا گئے، بہت صحابہ کرام تو اپنے ہوش کھو دیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی شدت میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے غم میں اس طرح ڈوب چکے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے تلوار نکالی اور کہا کہ جنہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا تو سنو میں اس کو گردن اڑا دوں گا. اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہت بڑا اختلاف، تلوار کی نوبت آ گئی. کتنا بڑا اختلاف کہ خود ریزی کا معاملہ ہو گیا. اور باقاعدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جا کر کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ہم اسے گردن اڑا دیں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے، معاملہ بڑا سنگین ہے، اور معاملہ تو قتل خود رضی تک پہنچ چکے ہیں. بڑے ہی سہل طریقے کو اختیار کیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مسجد میں آتے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کرके سمجھتے نہیں ہیں. اسی جگہ پہ دوسرے کونے پہ کھڑے ہو کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت پیش کی. کیا پیش کی؟ کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مت افإن مات او قتل او انقلبتم على اعقابكم. جب یہ آیت کریمہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے تو دل ٹھنڈا ہو گیا اور وہ اختلافات رحمت میں بدل گئے اور دلی محبت ہو گئے. معلوم یہ ہوا سلف صالحین کا معیار یہ تھا کہ دلیل آتے تھے تو فوراً آمنا و صدقنا کہہ دیتے تھے. اختلافات کو وہ لوگ اتحاد میں بدل دیتے تھے، اختلافات کو لوگ رحمت میں تبدیل کر دیتے تھے جب دلیل آ جایا کرتے. ہم بھی اگر وہی طریقہ اختیار کرتے اختلاف ختم نہیں ہوتے، ہوں گی ضرور، لیکن اختیار کرتے کتنے بڑے اختلاف کہ خود ریزی کی نوبت آپ پہنچی. جب قرآن کی آیت یہ پڑھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ایسا لگا کہ یہ قرآن کی آیت ابھی نازل ہو رہی ہے، تو قرآن کی آیت ابھی نازل ہو رہی ہے. اور جیسے ہی دلیل مل گئے عمر بن خطاب چپ ہو گئے اور کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اور یہی نہیں، کسی کو بس نہیں کیا بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ بیان کیا، ایک عقیدہ بیان کیا. کیا بیان کیا؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. کہ لوگوں سنو، کیونکہ سے جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، آتے تھے، اٹھتے تھے، مسئلے مسائل بیان کرتے تھے، مسئلے مسائل سیکھتے تھے، وہ سن لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں جیسے عام انسان وفات پاتے ہیں. یہ بھی عقیدہ عادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی وفات پا چکے ہیں جس طریقے سے عام لوگ وفات پاتے ہیں، لیکن نبی کی رسالت قیامت تک قائم رہے گی. نبی کی ذات مر چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن نبی پر جو رسالت کا جو حکم اور رسالت کی جو تاج پہنائے گئے تھے وہ نبی قیامت تک رہے. اور کہا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو سن لو اللہ زندہ ہے، اللہ مرتا نہیں. کتنا اہم عقیدہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات ہوئے اور بڑے بڑے اختلاف ہوئے، لیکن جیسے ہی قرآن اور احادیث میں سے کوئی دلیل پہنچتی تھی تو صحابہ کرام آمنا و صدقنا کہتے تھے اور ان سارے اختلافات کو دور کر کے اور دینی اور اخوت بھائی چارے قائم کر دیتے تھے، سارے کینہ کپٹ کو ختم کر دیا کرتے تھے. ہم اس لیے یہی ہے منہج سلف، اسی کو ہے سلف کا طریقہ. ہم بھی اگر یہی طریقہ اختیار کریں گے تو ہم بھی کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے. اسی طریقے سے میرے بھائی صحابہ کرام اور اسلاف کرام کا ایک منہج یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی دلیل آپ پہنچتی تھی اور وہ غلط کام کرتے چلے آ رہے تھے، دلیل پہنچی فوراً وہ غلط کام کو چھوڑ دیتے تھے اور صحیح چیز کو پکڑ لیتے تھے، اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں اور اس امت کے ماموں ہیں، ان کے درمیان اور عبداللہ بن عباس دونوں جلیل القدر صحابی رسول، کیونکہ معاویہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں. سنیے کیا ہے
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ طاف مع معاویہ بالبیت، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے ساتھ طواف کیا. فجعل معاویہ تستلم الارکان كلها، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارکان کے سارے کو تسلیم کیا. فقال له ابن عباس، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لم تستلم هذا الركنين، آپ نے ان دونوں رکنوں کا تسلیم کیوں کیا؟ ولم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمهما، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے تسلیم نہیں کیے. تو کہا معاویہ رضی اللہ عنہ ایسا شیء من البیت مہجورا، کہ خانہ کعبہ میں کوئی چیز چھوڑنے والی نہیں، سب پہ طواف کرنے کیا حرج ہے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے؟ اگر کتاب و سنت کے کسی اور کے فتوے پوچھ لیں تو کیا حرج ہے؟ اگر ہم یہ کر لیں گے تو کیا حرج ہے؟ اگر اذان سے پہلے درود پڑھ لیں گے تو کیا حرج ہے؟ کھانے میں اگر ہم صرف فاتحہ پڑھ لیں گے تو کیا حرج ہے؟ بہت بڑی بات ہے، بہت حرج ہے. حرج اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. عبداللہ بن عباس نے کیا کہا بہت حرج ہے. کیا حرج ہے؟ کہا کہ لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے بہترین آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور آپ کہتے ہیں حرج کیا ہے. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دلیل جب پہنچی کہا صدقتا یا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس تم نے سچ کہا ہے، ہم رجوع کرتے ہیں. صحابہ کرام کو دیکھیے کہ غلط چیز کو وہ کرتے تھے، لیکن جیسے دلیل پہنچتی تھی فوراً چھوڑ دیتے اور فوراً صحیح راستے کو اختیار کرتے. یہی ہے منہج سلف. اس طریقے کو ہم آپ کو اختیار کرنا چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائی عمارت میں اختلاف ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جب ہوا تو خلیفہ کون بنے گا اس پر بھی بڑا اختلاف ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ انصار میں سے ایک امیر ہوگا، کسی نے کہا کہ انصار و مہاجرین میں سے ایک امیر ہوگا، اور بڑا اختلاف رونما ہوا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کہا الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس، کہا کہ لوگوں کیا تم لوگوں نے نہیں جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کے وقت لوگوں کو نماز کے لیے کس کو امام بنایا تھا؟ ابو بکر کو بنایا تھا نا. فَأَيُّكُمْ تَطِيبَ نَفْسَهُ، تو تمہارا نفس کیسے گوارا کرتا ہے کہ ہم ابو بکر سے آگے بڑھ جائیں؟ لوگوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات ہے وہ حدیث کا حکم معلوم نہیں تھا، ہمیں سے ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے. فوراً لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت کی. جیسے دلیل پہنچی فوراً لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی. اسی طریقے سے میرے بھائی ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ بڑا ہے، بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. وہ کیا ہے کہ جب حدیث بیان کی جاتی ہے نا تو ایک اور چیز ہوتے ہیں، اچھا اس میں فلاں امام کا کیا مسئلہ ہے، فلاں امام کا کیا فتویٰ ہے. اس پر سلف صالح بڑے غصے ہوتے تھے، سلف صالحین بڑے سخت ناراض ہوتے تھے جو اس طرح کی بات کہتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاد امام حمیدی رحمہ اللہ ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ اے امام صاحب ہم کو آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا بالکل پوچھو کیا مسئلہ ہے. امام شافعی نے جب حدیث سے اس مسئلے کا جواب دیا تو اس آدمی نے کہا کہ اے امام آپ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں. سخت غصہ ہے وہی امام شافعی رحمہ اللہ. کہا کہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں اور تم مجھ سے میرا فتویٰ پوچھ رہے ہو، کیا میں کنیزے کا انسان ہوتا، کیا تم مجھے کافر سمجھتے ہو؟ کتنا سخت و ناراض ہوئے. کہا کیا تم مجھے کافر سمجھتے ہو، کیا تم مجھے یہودی میں شمار کرتے ہو، کیا تم مجھے زندگی سمجھتے ہو؟ بہت سخت غصہ ہوئی. کہا نبی کی حدیث کے سامنے میرا فتویٰ پوچھ رہے ہو، نبی کی حدیث آ گئے اور پھر میرے رائے پوچھ رہے ہو. سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد کسی اور کی بات کی طرف نظر اٹھا کر دیکھی ہی نہیں جائے. یہ ہے منہج سلف، یہ ہے سلف کا طریقہ. اس سے میرے بھائیوں میں یہ کہوں گا کہ منہج سلف پر چلیے، کتاب و سنت کو صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھیے، انشاءاللہ العزیز کامیابی ملے گی اور اللہ رب العالمین ملک کے حالات کو بہتر بنائیں گے. جب ہم سلف کے طریقے پر چلیں گے تو امن بھی ہوگا، اللہ رب العالمین خلافت بھی عطا کریں گے اور اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں میں ہمارے سے خوف بھی ڈال دیں گے. لیکن جب ہم لوگوں نے منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیا، منمانی زندگی گزاری، اپنی عقل سے حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیا، اپنی عقل سے قرآن کی آیت کی تفسیر کرنا شروع کیا، تب ہم لوگ جس طرح ذلیل ہوئے اور جس پستی میں چلے گئے، میں آپ کو ہر کوئی دیکھ رہا
اپنے آنکھوں سے ہر کوئی دیکھ رہا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بلندی پھر سے ملے اور ہمیں کامیابی پھر سے ملے اور ہمیں چین و سکون پھر نصیب ہو, تو ایک بار پھر ہم منہج سلف کے طریقے پر زندگی گزاریں انشاءاللہ العزیز. سارے مسائل کا حل منہج سلف کے طریقے پر چلنے میں, اس لیے منہج سلف کو اختیار کرنے کی پوری کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو منہج سلف پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کو سلف صالحین کے طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین ہم میں سے جو مسلمان بھائی بیمار ہے, پریشان ہیں, اللہ العالمین سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ العالمین ہم میں سے جو مسلمان بھائی دین سے دور ہیں, اللہ العالمین کو سے دین سے قریب کر دے. اللہ العالمین ہم میں سے جو مسلمان بھائی روزی روٹی کو لے کر پریشان ہیں, اللہ العالمین کو سے روزی روٹی کا ذریعہ بندوبست فرما دے. اللہ العالمین ہم جب تک دنیا کے اندر رکھے دین اسلام پر رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول لکم ما تسمعون فاستغفر اللہ لی ولکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثه بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلاله في النار. قال الله سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاه